بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ دو عدالتوں کے دو بڑے فیصلے ہیں اور دو آڈیو لیکس ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں دھماکہ کر دیا، اور کرائن یہ بتاتے ہیں کہ پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، کہیں کوئی پیغام لیے اور دیے جا رہے ہیں، کچھ طاقتیں ابھی بھی متحرک ہیں۔ خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو آپریشن کل دوپہر سے جاری تھا، وہ آپریشن روک دیا گیا ہے، خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی، تو خان صاحب نے یہ میچ بظاہر جیت لیا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی تو صدر کی ایک آڈیو آئی ہے یاسمین راشد کے ساتھ، اور دوسری یاسمین راشد کی ایک آڈیو اجاز شاہ کے ساتھ۔ یہ دو آڈیوز آئی ہیں، دونوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی ہے، ہٹ درمی ضد کیا ہوتی ہے، انتشار کیا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے وہ لیڈر کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ نہیں مانتے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ لوگوں کے لیڈر سنتا ہی نہیں ہے، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آڈیو لیک کی جو کہ یاسمین راشد صدر کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ اس میں دو اہم نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صدر صاحب سے کہا گیا کہ اس معاملے کو روکیں، یہ خون خرابے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو صدر نے کہا کہ یس میری بات ہو گئی ہے، میں نے بات کر لی ہے۔ تو صدر نے یہ بات کہاں کی، کس سے کی؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بات وہ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں یا پھر وہ جنرل فیاض حمید کی باقیات سے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ متحرک ہیں۔ جو پولیس کی کارروائی ہے اس سے یہ لگتا یوں تھا کہ پولیس جو بڑی احتیاط کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور ہے۔ پہلی حکمت عملی تو یہ ہو سکتی تھی کہ پولیس یہ نہیں چاہتی کہ لاشیں گریں، خان صاحب کو کوئی جواز ملے، تو اس حکمت عملی میں بھی پولیس کامیاب رہی ہے۔ دوسری حکمت عملی یہ ہو سکتی تھی کہ خان صاحب جو ایکسپوز ہو جائیں، اور ایکسپوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کو پہ عمل درآمد کرانے کے لیے پہنچی تھی، اور عدلیہ میں جو خان صاحب کے سہولت کار ہیں ان کی آنکھیں کم از کم کھل گئی ہے۔ اس کا اظہار آج عدلیہ کے ایک فیصلے سے بھی ہوا۔ گو ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نظر آیا اور دوسرا عمران خان صاحب کے خلاف ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن دونوں فیصلوں نے یہ بتایا کہ معاملہ جو ہے نا اب وہ یعنی 100% نہیں رہا ہے، 50-50 ہو گیا ہے۔ 50% جو یعنی اگر عدلیہ میں 100% لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اب کم از کم انہیں ایک بات کا احساس ہو گیا کہ یہ شخص جو قانون کے اور آئین کے احترام کی بالادستی کی باتیں کرتا ہے، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور یہ دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ عدالت کے احکامات پر عمران خان کو گرفتار کرنے گئی تھی، اور وہاں سے پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ کسی بھی ایسے ملک کے اندر جسے اب ترقی یافتہ کہہ لیں یا قانون پسند ملک کہہ دیں، اس کے اندر آپ کسی پولیس والے کو انگلی نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پر پولیس کے اوپر نہ صرف حملے کیے گئے بلکہ پیٹرول بم بنا کر پھینکے گئے، اور پیٹرول کی فیکٹری خان صاحب کے گھر کے اندر کھلی، اور پتھر بھی خان صاحب کے گھر کی چھت کے اوپر جمع کیے گئے اور وہاں سے برسائے گئے۔ اب جو ڈرون فوٹیج بنی ہے اس پورے آپریشن کی، پوری کارروائی کی، اس نے بہت سی باتیں کھول دی ہیں۔ پولیس کی لاٹھی چارج سے یا ان کے اٹیک سے پولیس نے کسی ایک کو بھی ڈنڈا نہیں مارا۔ کل جب آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت جو پولیس نے کیمپ خالی کرائے تھے، اس کے بعد پولیس نے دوبارہ کسی بھی کارکن کو پکڑ کے پیٹا نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس حد تک مضروب کیا کہ وہ جان بلب ہو جائے۔ تو یہ نظر آ گیا جو اٹیک کر رہے تھے وہ تحریک انصاف کے کارکن کر رہے تھے۔ ان کارکنان میں بھی ایک چیز بڑی واضح نظر آئی کہ مقامی لوگ نہیں تھے، یہ غیر مقامی لوگ تھے جن کی لٹیں بڑی بڑی تھیں، بال لمبے لمبے تھے، جن کے حلیے وضع قطع یہ بتاتی تھی کہ یہ پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں۔ تو اس پر جو ہے ایک اور خوفناک کھیل شروع ہو گیا ہے، اور وہ کھیل شروع ہو گیا لسانیت کا، کیونکہ یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ خان صاحب نے خیبر پختونخوا سے لوگوں کو بلا کے پنجاب میں یہ ایکشن کرایا ہے، اور اس میں مقامی لوگ اتنے نہیں تھے جتنے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ میں اس تاثر کو باہر نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس لڑائی میں جھگڑے میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ پختون تھے، اور وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے یا اسپیشلی لائے گئے تھے، اور وہ ایکسپرٹ ہیں پتھر بازی کے، غلیل بازی کے اور پٹرول بم مارنے کے۔ انہوں نے کئی سال افغانستان میں امریکہ کے خلاف جنگ کی ہے، روس کے خلاف جنگ کی ہے، انہیں مار بھگایا ہے۔ یہ پتھروں اور غلیلوں سے دنیا کی 2 عالمی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے پنجاب پولیس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ تو پنجاب میں لاہور میں زمان پارک نو گو ایریا بنانے میں
اور پولیس کے اوپر اٹیک کرنے میں یہ ساری فلسفی نظر آتی ہے. یہ آج کی اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور عدالتوں کے سامنے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ خان صاحب عدالتوں کے احترام کی صرف باتیں کرتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ معطل کرنے سے انکار کر دیا. اب عدالت میں یہ موقف اپنایا گیا جی انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے, تو عدالت نے کہا کہ آپ یہ انڈر ٹیکنگ اس عدالت میں لے جائیں جنہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے, یعنی سیشن جج ظفر اقبال کی کورٹ میں یہ پیش کریں, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بات ختم. تو اب آج تو عدالتیں بند ہیں, تو صبح یہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے اس کی یعنی منسوخی کی بات کریں گے, جی آپ وہ وارنٹ منسوخ کر دیں. تو خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا وہ کل تک ٹل گئی ہے, لیکن ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ پولیس کو یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا چاہتا ہوں. جج صاحب ہیں سلیم شیخ سلیم صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ لاہور میں امن و امان چاہتے ہیں تو پولیس پیچھے ہٹ جائے اور زمان پار کے 500 گز نزدیک بھی نہ جائے. اب یہ وہ جج ہے جن کے بارے میں کسی پروگرام میں میں بتا چکا ہوں کہ یہ تازہ مشرف با عمرانڈوز ہوئے ہیں. یہ وہ جج ہے جو کہ روز عمران خان صاحب کو کہتے تھے عمران خان صاحب میری عدالت میں پیش ہو, نہیں تو میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا, 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے. اور جب عمران خان صاحب کو بالآخر عدالت میں لایا گیا تو اس نے سلام کر کے کہا جناب میں ہوں وہ بندہ جو آپ کو ریلیف دینے کے لیے موجود ہوں. اور اب ہر کیس ان کے پاس لگتا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی جیل برو تحریک میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کا کیس ہو, انہیں بھی انہی جج صاحب نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا. جو اپنی مرضی سے گرفتار ہوئے تھے, جنہوں نے والنٹرلی جیل برو تحریک چلائی تھی, ان کو بھی جج صاحب نے کہا چھڑو نہ باہر کڈو. آج بھی جج صاحب کے بس میں ہوتا ہے تو کوئی ایسا آرڈر جاری کرتے, شاید یہ کہتے کہ پولیس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے اور گرفتاری پیش کر دے, لیکن ان کی مہربانی انہوں نے کہا جناب پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ اور سویرے 10 بجے تک جو ہے یعنی بدھ کی صبح 10 بجے تک آپ نے عمران خان وال آنکھ جو کہتے ہیں نا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا. تو یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اس نے سپورٹ کیا. اب عمران خان صاحب ستہ خیرہ نے آج تو ان کی گرفتاری ہونی نہیں, ویسے بھی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آئی. تو لگتا یہ ہے کہ یا تو پولیس ایکسپوز کرنا چاہتی تھی یا پھر پولیس کو روک دیا گیا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اور شاید جنہوں نے روکا ہے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایکسپوز ہو جائیں اور عمران خان کے سہولت کاروں میں جو سہولت کار عدلیہ میں موجود ہے. عمران خان کو پکڑنا مقصود نہیں ہے, عمران خان کو پکڑیں گے تو عمران خان ہیرو ہے. 4 مرتبہ اگر پولیس عمران خان کے گھر کے گیٹ پہ جاتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, اور یہ کہا گیا تھا کہ بس ہاتھ لا کے واپس آ جانا ہے. عمران یا پولیس یہ موقف اختیار کرتی کہ جی اندر مسلح افراد موجود ہیں وہ ہم پہ فائرنگ کر رہے ہیں, تو فائرنگ نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے, نہ ادھر سے ہوئی نہ ادھر سے ہوئی. اور ایک سینسیبل بات تھی, اور یہ خان صاحب کے قریبی ساتھی مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان کو داد دینا بنتا ہے کہ وہ ذرا سے ویجیلنٹ تھے. یہ جو یاسمین راشد کی صدر علوی کے ساتھ گفتگو پکڑی گئی ہے نا, یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے. اب اس پہ اعتراض ہو رہا ہے جی صدر کی گفتگو جو ہے وہ آڈیو ریکارڈ ہو گئی تو صدر کی توہین ہو گئی. صدر کی آڈیو تو لوگوں نے, میں آپ کو بتا دوں کہ صدر کی آڈیو ریکارڈ نہیں کی گئی. جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ سسپیکٹ ہیں, ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. وہ ایک کیس میں جو ذلے شاہ کا مرڈر کیس ہے جس میں وہ مین سسپیکٹ ہیں, جن کو بتایا گیا تھا کہ ذلے شاہ جو وہ گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا ہے اور وہ گئی تھی عمران خان صاحب کو بتانے, اور پھر اب وہ بیل پر ہیں. اس کیس میں عمران خان صاحب بھی نامزد ہیں, فواد چودھری بھی نامزد ہیں. اس کی وجہ سے میرا خیال ہے, یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یاسمین راشد صاحب کی سرویلنس ہو رہی ہے, یعنی ان کی گفتگو چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ سسپیکٹ ہے. جب کوئی کسی کیس میں نامزد ہوتا ہے, کسی کیس میں وہ نامنیٹ ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں تحقیقات کرنا تحقیقاتی اداروں کا فرض ہے. تو انہی کی 2 آڈیو لیک ہوئی ہیں. عمران خان کی کوئی آڈیو لیک کیوں نہیں ہوئی, اور کسی اور کی کوئی آڈیو لیک, سبھی فون پہ باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید فوکس یاسمین راشد صاحبہ تھی, تو ان کی 2 آڈیو جو ہے 2 اشخاص کے ساتھ گفتگو لیک ہوگی. ایک تو صدر علوی کے ساتھ ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایک گفتگو ان کی اجاز شاہ, بریگیڈیئر اجاز شاہ سابق وزیر داخلہ, ان کے ساتھ سامنے آئی. وہ خان صاحب کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر کوئی نہیں آیا نا بندے لے کر, کوئی MNA MP ہے, تو میں نے اس کو ٹکٹ نہیں دینا. سر ایس ویلے خان صاحب نے کیا ہے
سارے ایم پی ایم این ایس نو تے ایم پیز نو فون کرو کرنا پے وہ کہہ لینے جی پہنچن بندے لے کے پہنچن انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہنے خان نال ڈائریکٹلی گل کہی ہے. تو خان صاحب کو یہ اتنا زوم ہے کہ ایک تو جو لوگ ہیں ان کے ٹکٹ لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں, دوسرا اگر کوئی ٹکٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو بندے ساتھ لائے, تیسرا یہ کہ اس کا مطلب ہے خان صاحب کے پاس لوگ والنٹرلی نہیں آ رہے, رضا کرانہ طور پر نہیں آ رہے, یا تو خان صاحب نے جو لوگ جمع کیے ہو پہلے سے وہ موجود ہیں, یا پھر خان صاحب آوازیں دے دے کے بلا رہے کہ آؤ اور یہاں پہ فائٹ کرو. تو خان صاحب نے بالکل لال مسجد کا ایک سین کریٹ کیا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ لال مسجد کی اور عمران خان صاحب کے گھر کے حالات ایک جیسے ہیں, دونوں کا جو دونوں کے معاملے میں جو مین مدعا تھا وہ ایک ہے, وہ بالکل الگ ہے. وہ ایک اور معاملہ تھا, ایک اور معاملہ ہے, یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. لیکن جو سین کریٹ ہوا وہ بالکل اس جیسا تھا, یعنی بڑی ریزیمبلنس تھی اس کے اندر. تو ابھی بھی تو خان صاحب جو ہے وہ اپنی سپاہ کو باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے پائے گئے, پیٹرول فراہم کرتے ہوئے پائے گئے, باہر آ کے بار بار انکریج کرتے ہوئے, جیسے وہ ٹیپو سلطان باہر آتا نا, تو یہ ٹیپو سلطان وہ جس نے سر کے اوپر ماسک لیا ہوا ہے, سپریم کمانڈر بن کے باہر آ کے فوج کو ہلاشری دے کے واپس جاتے رہے. تو اس میں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ خان صاحب کے پاس لوگ نہیں تھے. دوسری جو آڈیو سامنے آئی وہ صدر کے ساتھ گفتگو تھی, جس میں صدر سے یاسمین راشد نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ سمجھائیں کہ وہ گیو اپ کر دیں, یعنی وہ لڑائی بس کر دیں, لوگ مر جائیں گے. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی, جی بالکل, پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, I think you need to talk to somebody and intervene immediately. نہیں, I have talked. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں and I'll try to sort. خان صاحب سے. نہیں, میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی, جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. I think what you need to do is tell him, Khan Sahab, کہ جی I think the best thing is to give in and fight another day. میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں جو بھی سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں, اس وقت تو پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں, اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم, بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی گوئنگ فرام بیک ٹو بس. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اسد سے تو میں نے بات کی, بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے, سٹنگ ان سائڈ ود خان صاحب. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. تو ایک تو یاسمین راشد کی اس گفتگو سے میں ان کو کم از کم بیل آؤٹ کرتا ہوں. میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ وہ تو ذلت شاہ کے قتل میں انوالو ہیں, تو آپ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ میں پلس مائنس ہوتی ہیں. تو ان کے جو اندر کی یاسمین راشد ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ملنے سے پہلے یا ان کی تحریک میں شامل ہونے سے پہلے وہ کرش ہونا ایک الگ بات ہے. یاسمین راشد صاحبہ بہت ہی وائبرنٹ قسم کی خاتون ہے. تو انہوں نے بالکل وہ بات کہی جو کہ یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب اس لڑائی میں نہ پڑیں, اور یہ والی جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک جو امپریشن جا رہا ہے اس سے باز رہیں. تو اس گفتگو میں اسد عمر بھی موجود تھے, جو کہ اقرار کرتے اس بات کا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سمجھاؤ, یعنی خان نہیں مانتا. اس سے پہلے جو خان کا حمایتی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا جی خان ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے, خان کے لوگ نہیں ہتھیار ڈالنے کو دیتے. جیسے وہ بڑے بڑے رہنماؤں کے بارے میں کہتے ہیں الطاف حسین واپس آنا چاہتے ہیں لیکن وہ رابطہ کمیٹی نہیں مانتی. ایک زمانے میں بڑا شور ہوتا تھا الطاف حسین کب واپس آ رہا ہے, وہ رابطہ کمیٹی نہیں مانتی جی, وہ رابطہ کمیٹی تو سیکھ نہیں کی جی, وہ جی نہیں آ سکتے. اب نواز شریف صاحب وہ جی کارکنان واپس نہیں آنے دے رہے, ان کی جماعت کہتی نہیں جی ابھی آپ علاج کرائیں جب تک وہ. تو یہ ہوتا ہے, لیڈر کو فیصلہ لیڈر کا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا مدعا ڈال دیا جاتا ہے کارکنوں کے اوپر. تو اینی ہاؤ اس کیس میں
عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ تھا اور انہوں نے ریاست کے ساتھ لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. اب میں آپ کو اس کے کانسیکوینسز بتاتا ہوں جو عمران خان صاحب کر چکے ہیں. بظاہر وہ یہ لڑائی جیت چکے ہیں, بظاہر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کو اسٹیٹ ہاتھ نہیں لگا سکتی, بظاہر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ریاست جو ہے وہ ان کے گھٹنوں کے نیچے ہے اور وہ ریاست کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ 3-4 نیریٹو وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے, اور ان کے جو لوگ جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا وہ یہ یعنی لڈیاں ڈالنے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیا. اب یہ ہوا کیا, یہ ریاست کے اندر ایک ریاست کی کریشن جو ہے وہ نظر آئی ہے کہ زمان پارک ایک ایسی جگہ ہے جو نو گو ایریا ہے, ریاست کے اندر ریاست ہے جہاں پہ ریاست کا جو قانون ہے اس کی عملداری نہیں ہے. جب کوئی عملداری کرانے جاتا ہے تو وہاں سے آگے سے ریاست کے ساتھ یعنی لڑائی ہوتی ہے, ریاست کے اوپر حملہ ہوتا ہے. یہ بات آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں بھی کہی کہ یہ تو ریاست کے اوپر حملہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہہ دیا عارف علوی صاحب نے کہ میری بات ہو گئی ہے, یعنی کسی اور سے. انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے بات کریں, تو وہ بھی انہوں نے مان لیا کہ ہاں ان کی بات کسی سے ہو گئی ہے. اب وہ بات ان کی آرمی چیف سے ہوئی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے, ڈی جی آئی سے ہوئی ہے, گاڈ نوز, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی بات ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں وہ اسموتھ آپریٹر بنے ہوئے ہیں. تو اس میں زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ان کی بات اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہو رہی, بلکہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں جنرل فیاض حمید کی جو باقی کی جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اسموتھ آپریٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور حکومت تو میں یقین کرتا ہوں کہ حکومت تو چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو. انہوں نے گرفتاری کا کوئی ایک بھی ایسا ایکشن نظر نہیں آیا جس میں گرفتار کرنا ہو, ورنہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ 8 پولیس اہلکاروں کے ساتھ جائے نا تو وہ کچے کے جنگلات سے ڈاکوؤں کو سرگنا کو پکڑ لاتا ہے جس میں توپیں گاڑی ہوتی ہیں. کراچی کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں ایس ایچ او بہادر علی کو, اور ایم کیو ایم والے بھی جانتے ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے پکڑنا ہو تو پکڑنے کی اگر نیت نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اسی دوران ایک اور امپورٹنٹ بات ہوئی کہ گلگت بلتستان کے جو آئی جی ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے, سعید خان ان کا نام ہے. اور یہ چونکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ اندر گئے تھے لوگ پکڑنے کے لیے, اسلام آباد پولیس خود اندر گئی تھی عمران خان کے گھر کے اندر, تو وہاں جو گلگت بلتستان کی پولیس تھی انہوں نے ان پہ بندوقیں تان لی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کو فائر مار دیا جائے گا. جس کے بعد وہ اسلام آباد پولیس والے تو الٹے پاؤں لوٹ گئے. لیکن پھر آئی جی پولیس گلگت بلتستان محمد سعید کو وفاقی حکومت نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور ان کی جگہ پر گریڈ 20 کے پولیس افسر ڈار علی خٹک کو آئی جی گلگت بلتستان مقرر کر دیا گیا ہے. یہ ریاست کے اندر دیکھیں نا, ریاستی ادارہ دوسرے ریاستی ادارے کے اوپر جب گنے تانتا ہے تو یہ ریاست کو توڑنے کے مترادف ہے, یہ بغاوت کے مترادف ہے. تو خان صاحب نے اس پورے ایونٹ کے اندر کمایا کچھ نہیں ہے. خان صاحب جو بڑا امپریشن دے رہے ہیں کہ میں بڑا پاپولر ہوں, مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, انہوں نے ان کے اوپر درجنوں مقدمے بھی بننے والے ہیں. پولیس کے اوپر حملے کے مقدمے, ریاست سے بغاوت کے مقدمے, غداری کے مقدمے, کیونکہ وہ ہر چیز ثابت کر چکے ہیں. ایک چیز موجود ہے, وہ جو گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے, جو پتھر پھینکے گئے, اور عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو پروک کیا, اکسایا, تو انہوں نے کہتے ہیں نا آگے کنواں پیچھے کھائی, تو عمران خان صاحب اور زیادہ اس میں دھس گئے. بڑا آسان ہوتا ہے عمران خان صاحب اگر گرفتاری پیش کر دیتے, ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے سیاسی رہنما پکڑے گئے ہیں, لیکن سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری میں اور عام مجرم کی گرفتاری میں بڑا فرق ہوتا ہے, پولیس بھی جانتی ہے. تو پولیس وہ سلوک نہیں کرتی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو عام لوگوں کے ساتھ کرتی ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ تو ویسے کسی نے نہیں کرنا تھا. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم رہے تو سابق وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا, اور کیا جاتا تو کون سا وہ چھپ جاتا. لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ اپنی رٹ شو کرنی تھی اور وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں, جو کہ ان کا پہلے دن سے جو رویہ ہے کہ میری مرضی, ہر کام میں وہ اپنی مرضی, اور جھوٹ ان کے جو ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا کہ میری تو بیل ہو چکی ہے اور مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہیں, اور پھر یہ لا آف لینڈ نہیں, یہ لا آف جنگل ہے. تو آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتا دیا کہ جناب یہ لا آف لینڈ ہے,
آپ کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتے. تو ان کی جو ساری جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا جو امیج بنانے کی کوشش کی, وہ پوری مارکیٹنگ کرتے رہے. باہر لوگ لڑتے رہے, مرتے رہے. خان صاحب کبھی الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے, کبھی BBC کو, اور اپنے کمرے میں بیٹھے وہ آرام سے انٹرویو کھیلتے رہے. ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ باہر لاشیں گر جاتی ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں, اور محسن نقوی کو شاباش ہے, بلال صدیق وہ کمیانہ کو شاباش ہے کہ انہوں نے بڑے ہی تحمل سے کسی کی جان نہیں ضائع ہونے دی. اور یہ پی ٹی اے والے بھی شکر ادا کریں, ورنہ پولیس چاہتی تو کیا نہیں کر سکتی تھی. ایک سان ہے ماڈل ٹاؤن ہو جاتا اور پھر لوگ بھگتتے رہتے انکوائریاں. خان صاحب اس کو لے کر جب وہ کرتے, خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ میں نے پولیس مقابلے ہی مار دیں گے. خان صاحب خدا نہ خوف کرے, آپ اس ملک کی تیسری سیاسی جماعت ہے, آپ پہلی بڑی سیاسی جماعت کہہ لیں. آپ پر اس وقت سب سے زیادہ آپ کی سیٹیں اسمبلی میں تھیں, سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے آپ. مسلم لیگ سیاسی جماعت ہے, زرداری صاحب کی پیپل پارٹی سیاسی جماعت ہے. کسی کے لیڈر کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا. اور اگر آپ دیکھیں دونوں کی مثالیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے, آصف زرداری کیسے گرفتاری دے رہے ہیں, نواز شریف کیسے جہاز میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور سیڑھیاں اتر رہے ہیں, پتہ ہے گرفتاری دینے آ رہے ہیں. کیا نواز شریف نہیں کر سکتے تھے سارا کچھ کہ لاہور پہنچے کہتے جناب گرا دو, جلا دو, آگ لا دو. ان کے پاس بڑا کراؤڈ تھا, لیکن تحمل سے کراؤڈ کو رکھا گیا اور کراؤڈ کو ایئرپورٹ تک نہیں آنے دیا گیا کہ مبادہ یہ ایئرپورٹ پہ گھس جائیں گے اور ایئرپورٹ تباہ کر دیں گے. یہ سوچ ہوتی ہے کسی قومی لیڈر کی. اور لیکن خان صاحب نے ایک پکچر کریٹ کر دیا اپنے مخالفین کی کہ یہ ملک دشمن ہے, اور یہ سب سے بڑا المیہ. تو یہ سانحے اور المیہ میں فرق یہی ہوتا ہے. خان صاحب کا جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بننا ایک سانحہ تھا. اور تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں, اور اگلا میچ کل صبح 10 بجے ہوگا. اور میں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کیا اگلے مرحلے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری واقعی ہونی ہے یا یہ کہانی ابھی اور چلنی ہے.